بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة یحسب ان مالہ اخلدا، جس نے مال جمع کیا اور اس کو گنتا رہا۔ کل یہاں پر آ کے بات مکمل ہوئی تھی۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے مالہ اخلدہ، اس کا مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، جبکہ مال کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا، اس لیے کہ آدمی جب ہمیشہ کے لیے نہیں ہے تو مال اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے کیسے رہے گا۔ اب یہاں اس کی وضاحت میں اس حدیث کو شامل کر لیجئے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیلی انداز میں سمجھایا کہ دوست تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو دوست ہے جو بے وفا ہے، پورے طور پر ڈس لوئل ہے۔ دوسرا دوست جس میں کچھ وفاداری ہے کچھ بے وفائی ہے، اور تیسرا دوست جو مکمل لوئل وفادار ہے۔ اب انسان سے اگر پوچھا جائے کہ تمہیں کون سا دوست چاہیے تو کہے گا وفادار چاہیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال، یہ جو اس کا مال ہے نا یہ اس کا دوست ہے، پر مکمل بے وفا دوست ہے۔ ابھی آنکھ بند بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی موت آئی بھی نہیں ہے کہ مال آنکھیں دکھانا شروع کر دیتا ہے، اپنا مالک بدل لیتا ہے۔ چنانچہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی مرض الوفات میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس بیماری میں جس میں اس کی موت واقع ہوگی، تو وہ اگر اپنے مال میں تصرف کرنا چاہے، وہ کہے کہ میرے مال میں سے اتنا فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی وصیت 1/3 میں نافذ مانی جائے گی۔ 1/3 میں اگر 300 روپے ہے اس کے پاس ترکے میں تو 100 روپے وہ بانٹ سکتا ہے، 200 روپے کہتے ہیں اب اس کی ملکیت سے نکل چکے ہیں، یہ گئے، اب یہ وارثوں کی ملکیت ہے۔ یہ تو پوری بے وفائی ہوگی، ابھی زندگی باقی ہے لیکن اس نے اپنا مالک بدل لیا، نام اب ہم آپ کے نہیں ہیں۔ اور دوسرا دوست جس میں کچھ وفاداری بھی ہے کچھ بے وفائی بھی، کہتے ہیں انسان عزیز و اقارب رشتے، ریلیٹیوز اینڈ فرینڈس، کہتے ہیں کہ جب آدمی یہ بیماری میں ساتھ رہتے ہیں اور مرنے کے بعد فوراً الگ نہیں ہوتے، انتظار کرتے ہیں کہ اس کی آنکھ بند ہو تو اس کی قبر تیار کریں، جو ہی پتہ چلا موت آ گئی ہے کہتے قبر کھودو اس کی۔
اب وہی عزیز و اقارب رشتہ دار اس کو قبر تک لے جاتے ہیں، چھوڑتے نہیں کہ مر گیا تو چھوڑ دو، بہت ہی عزت و احترام کے ساتھ سفید کپڑے پہنا کر بالکل نئے اس کو قبر میں اتارتے ہیں، دفن کرتے ہیں۔ نیچے وہ شخص پکار رہا ہوتا ہے، مجھے یہاں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کے مرنے کے بعد اتنے گھنٹے تک ہم آپ کے ساتھ رہے، زندگی میں بھی رہے اور مرنے کے بعد اتنے گھنٹے تک آپ کو لے کر رہے، ساتھ رہے، اب آگے رہا نہیں جاتا، اب آپ کو یہاں اکیلے رہنا ہے۔ تو اس میں کچھ وفاداری کی بھی مثال ہے اور کچھ بے وفائی کی بھی مثال ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وہ دوست جو مکمل وفادار ہے وہ انسان کے نیک اعمال ہیں، زندگی میں بھی ساتھ، مرنے کے بعد دفن تک بھی ساتھ، اور دفن ہو جانے کے بعد ساتھ، یہاں تک کہ اس کو جب تک جنت میں نہیں پہنچا دیں گے وہ نیک اعمال، اس وقت تک نیک اعمال صاحب اعمال سے علیحدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے مکمل وفاداری۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا مال تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا؟ اس میں تو وفاداری ہے ہی نہیں، کیسے رہے گا کہ برابر اس کو تم گنتے رہتے ہو اور ذخیرہ اندوزی کرتے رہتے ہو؟ دوسرا مطلب یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو امر کر دے گا۔ سمجھے؟ معنی بدل گیا نا، مفہوم بدل گیا۔ جب آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، مال کے بارے میں اس کو غلط فہمی ہوتی ہے نا، وہی جو آپ کی وہ یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میرے پاس مال ہے میں مر نہیں سکتا، ارے بیمار ہو جاؤں گا، مال رہے گا تو شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، سب سے مہنگا علاج کروں گا، تو میری تو بیماری رہے گی نہیں۔ موت آنی ہوگی تو موت کو یہ اپنے مال کے ذریعے سے ٹال دوں گا، میرا مال مجھ کو امر کر دے گا۔ زبان سے شاید کوئی یہ نہ کہے، کوئی یہ نہ کہے کہ مال مجھے امر کر دے گا، لیکن مال کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے، سلوک، بیہیویئر، وہ بتاتا ہے کہ تم تو یہ سمجھتے ہو لعلکم تخلدون، دوسری کا قرآن نے کہا، اس طرح دنیا داری میں مشغول ہو لگتا ہے کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ زبان سے آدمی نہیں بولے گا لیکن عمل اس کی شہادت دیتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اس کے پاس ہے وہ دنیا میں اس کو امر کر دے گی۔ نہیں، موت ہر شخص کے پیچھے کھڑی ہے۔ مضبوط محل کے اندر بھی رہو تو آج تک کوئی ایسی دیوار نہیں بنی جو ملک الموت کو وقت پہ آنے سے روک سکے۔ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بن جائے گا کہ وقت مقررہ پر، فکس ٹائم پر تم کو موت کا شکار بننا پڑے گا۔ تو یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو امر کر دے گا۔ کلا، اب آگے کہا گیا کلا، ہرگز نہیں۔ بار بار سنتے آئے کہ حرف ردا ہے، ڈانٹنے کے لیے، جھڑکنے کے لیے۔ ایسا سوچتے ہو؟ باز آ جاؤ ایسا سوچنے سے۔ اور پھر آگے قرآن نے کہا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اگر مال کی محبت میں اس قدر گرفتار رہو گے، ان کمنگ آؤٹ گوئنگ میں شریعت کی خلاف ورزی کرو گے تو وہ ضرور ڈالا جائے گا، تم ضرور ڈالے جاؤ گے حطامہ میں۔
نبذن کے معنی پھینک دینا، اور حطمہ یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حتمن کے معنی آتا ہے توڑ پھوڑ دینا، چورا چورا، ریزہ ریزہ، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ تو جہنم میں آدمی صحیح سالم تھوڑے نہ رہے گا، وہ تو نبذن کا لفظ ہے کہ فرشتے اس کو عزت اور رسپیکٹ کے ساتھ نہیں پہنچائیں گے جہنم، بلکہ پھینک دیں گے، کوئی عزت نہیں۔ حطامہ میں یہ حتمن کا لفظ قرآن نے کہا، یہ سورۃ النمل میں کہ قالت نملۃ، چوٹیوں کی جو رانی تھی وہ کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، کہ اے چوٹیوں اپنے اپنے گھروں میں بلوں میں گھس جاؤ، اگر نہیں گھسو گے لَيَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، یہ حتمن کا لفظ آیا کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل دیں گے۔ کچل، جب کچل دیا جاتا ہے تو وہ چیز کے ریزے ریزے ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ تو جہنم ایسی ہی جگہ ہے کہ جو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ سالم نہیں بچے گا، لیکن ٹکڑے ٹکڑے میں ہونے کے بعد بھی وہ زندہ رہے گا، کیونکہ وہاں موت نہیں آئے گی۔ تو ہرگز نہیں، وہ پھینکا جائے گا حطامہ میں۔ اور قرآن نے پھر سوال کیا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں معلوم ہے کہ حطامہ کیا ہے؟ یہ انداز سوال کا، کوشچن کا انداز، یہ قرآن کا اپنا مخصوص انداز ہے، توجہ کھینچنے کے لیے، اٹینشن کے لیے سوال کا انداز اختیار کیا جاتا ہے، یا عظمت بتانے کے لیے کہ معاملہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم مضمون ہے، غور سے سنو۔ اور تمہیں کیا معلوم حطمہ کیا ہے؟ ہم بتاتے ہیں حطمہ کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ نار اللہ، فائر آف اللہ، نسبت اللہ کی طرف کی گئی۔ یہ اللہ کی طرف نسبت کس کو بتاتی ہے؟ عظمت، کیوں کوئی معمولی آگ نہیں ہے، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ چنانچہ آپ سنتے آئے ہیں کہ 1000 سال تک اس آگ کو جلایا گیا، سرخ ہو گئی، پھر اگلے 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا، سفید ہو گئی، پھر اگلے 1000 سال تک اس کو دہکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ کالی آگ جو دنیا کی آگ سے بہت زیادہ گرم ہے، 70 درجہ پاورفل ہے، تو وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جس کو حطمہ کہا گیا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ دنیا کی آگ ہے، تھوڑا اس میں جل لیں گے، برداشت کر لیں گے، اگرچہ دنیا کی آگ بھی ناقابل برداشت ہے، لیکن آدمی کبھی کبھی کہہ لیتا ہے کہ دنیا میں تکلیف سہے نا، جہنم میں بھی سہ لیں گے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے جملے لوگ استعمال کر لیتے ہیں، یہ لا علمی ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، حماقت ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی کہتے ہوئے سنے گئے کہ ارے کسی کو تو جہنم میں جانا ہے نا، سارے جنتی ہے، تم لوگ جنت میں چلے جانا، میں جہنم میں چلا جاؤں گا، نعوذ باللہ۔ جہنم کوئی مہمان خانہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دنیا کی آگ سے بہت زیادہ گرم ہے۔ آگ ایسی کہ اس کا قریب ہونا آدمی کو جھلسا نہیں، جلا ڈالے۔ یہاں آدمی آگ کے قریب جاتا ہے تو جھلس جاتا ہے، پورے طور پر جلتا نہیں، وہاں تو قریب جائے تو جل جائے۔ ریڈیشن سے بھرپور وہ جگہ ہوگی۔ التی تطلع علی الافئدہ
فرمایا اللہ کی جلائی ہوئی وہ آگ افئدہ دلوں، جو دلوں کو جھانک لے گی. تطلع، اس کا ترجمہ میں نے کیا، جھانک لینا، ایسا دور سے دیکھنے کو جھانک لینا کہتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ دلوں کو جھانک لے گی، یعنی آدمی جلتے جلتے یہ آگ جو ہے کہاں تک پہنچ جائے گی؟ دل تک پہنچ جائے گی. کہ دنیا میں جب کسی کو کوئی آگ میں جل جاتا ہے تو وہ آگ کا اثر اس سے پہلے کہ دل تک پہنچے آدمی مر جاتا ہے. کہتے ہیں نا 60% بھی جل جائے تو اس کا بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، انفیکشن سے اس کو بچایا نہیں جا سکتا. تو دل تک جلنے یہ جلنے کا اثر دل تک پہنچے اس سے پہلے ڈیتھ ہو گئی. لیکن جہنم، وہاں تو اللہ موت رکھے گا ہی نہیں. لا يموت فیہا، کہتے نہ تو وہ وہاں مرے گا، ولا یحییٰ، اور نہ جیے گا. زندگی نہیں اور موت کا نام و نشان نہیں. موت کو پہلے ہی موت آ چکی ہوگی. تو جب آگ میں جلے گا تو یہ جلتے جلتے یہ آگ کہاں تک پہنچے گی؟ دلوں تک پہنچے گی. آپ اندازہ کریں وہاں کی تکلیف کا، وہاں کی شدت کا، وہاں کے عذاب کا. دل کا معاملہ کتنا نازک ہے کہ ذرا سا درد یہ دل جھیل نہیں سکتا. دل کی حرکت تیز ہو گئی، درد شروع ہوا، کہتے اس درد کو آدمی برداشت نہیں کر سکتا. آپ کہتے کہ ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا. ذرا سا درد یہاں دل جھیل نہیں سکتا، تو جہنم کی آگ جب دلوں کو جلائے گی تو آدمی اس تکلیف کو کیسے برداشت کر پائے گا؟ لیکن کرنا ہے، کیونکہ موت تو آنی نہیں. بھی فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ اللہ کی جلائی ہوئی جو دلوں کو جھانک لے گی، دلوں کو چھو لے گی. التی تطلع علی الافئدہ. انہا علیہم مؤصدہ. جہنم کے بارے میں کہا گیا بے شک جہنم ان پر موند دیا جائے گا. ایک کال کوٹھری ہوگی، اس میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈال دیا جائے گا اور اس کو بند کر دیا جائے گا. جیسے کسی کو صندوق میں، باکس میں ڈالا گیا اور پھر اس کو بند کر دیا، اس کو کہتے ہیں موند دیا جانا. تو جہنم کوئی بہت بڑی جگہ نہیں ہوگی جہنمیوں کے لیے. تنگ جگہ میں رکھا جائے گا جو آگ سے بھری ہوئی ہوگی. کہتے ہیں کہ آدمی جب آگ میں جھلستا، آگ لگتی ہے اس کو تو بھاگتا ہے ادھر ادھر. اس کو لگتا ہے اس طرح میری آگ بجھ جائے گی، تکلیف کم ہو جائے گی. وہاں تو آدمی آگ میں ڈلے گا اور بھاگ بھی نہیں سکے گا، کیونکہ اس آگ کو اس پر موند دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا. فی عمد ممددہ. عمد کہتے پلر کو، ستون. ممددہ لمبا، لمبے لمبے ستونوں میں ہوگا. اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو آگ کے شعلے ہوں گے لمبے لمبے پلر کی طرح ہوں گے، یعنی بہت اوپر تک وہ شعلے جائیں گے. اس لیے اس کو پلر کے ساتھ تشبیہ دیا. یا پھر بعض لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ تو بہت تنگ ہوگی لیکن کافی اونچائی میں ہوگی. اونچائی میں ہوگی، اس کا جو پلر ہوگا کافی اونچائی تک جائے گا اور پورا اوپر سے لے کر نیچے تک. یہ 5 فٹ کا انسان ہوگا، 6 فٹ کا، کم اور زیادہ، لیکن لمبے لمبے ستون، پیر سے لے کر سر تک پورا آگ کے اندر ڈھکا ہوا ہوگا. ایسا نہیں کہ کمر تک آگ لگی ہو،
گھٹنے تک آگ لگی ہو، سینے تک آگ لگی ہو، چہرہ بچا ہوا، پورا آگ کے اندر چلا جائے گا۔ تو فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں ہوں گی وہ آگ۔ اعاذنا اللہ تبارک و تعالی منہا، اللہ تعالی اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم کی نظر فرما، یا اللہ اپنا فضل ہم سب کی شامل حال فرما، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ معافی دے دے۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ بڑا ڈراونا ہے، یا اللہ ہولناک ہے، خطرناک ہے، یا اللہ دنیا کی چھوٹی سی آگ یا اللہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ یا اللہ تیری جلائی ہوئی اس آگ کو، جہنم کی آگ کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ یا اللہ کس کے اندر یہ سخت ہے، یہ طاقت ہے؟ یا اللہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، یا اللہ ہم نہیں برداشت کر سکتے، یا اللہ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ یا اللہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، یا اللہ ان گناہوں سے بچا لے جو انسان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے، یا اللہ ان گناہوں سے بچا لے، یا اللہ جو انسان کو جہنمی بناتے ہیں، یا اللہ ان گناہوں سے بچا لے جو انسان کو جہنمی بناتے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنتی بنا دے، یا اللہ ان اعمال حسنہ کی توفیق عطا فرما جو انسان کو جنت میں لے جائیں گے۔ یا اللہ تیری رحمت کے بغیر نہ ہم جنت میں جا سکتے ہیں، یا اللہ نہ جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ رحم فرما، اپنی رحمت سے ہمیں جنتی بنا دے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنتی بنا دے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنتی بنا دے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا لے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا لے، یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا لے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔